بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مدرسے میں ہمارے محترم مہمان محمد ارشاد رشید صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ انہوں نے عوام میں کافی پہچان بنائی ہے، سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہریانہ میں مجلس حرار کے ترجمان بھی ہیں اور جامعۃ الرشید فریدیہ کے ناظم اعلیٰ بھی۔ آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت نے کچھ دنوں سے انجمن جماعت عادلہ ہند کے نام سے پرچم بلند کیا ہے، اور اس پرچم کے نیچے انہوں نے بہت سارے غریبوں کو فائدہ بھی پہنچایا اور مسلسل اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ انجمن جماعت عادلہ ہند جس کے متعلق اور جس کے مشورے کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے حل کے لیے ہمارا اکٹھا ہونا ہوا ہے، تو کم از کم اس انجمن کا آپ حضرات کے سامنے تعارف کرا دیا جائے، ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں انہیں پتہ چل جائے انجمن جماعت عادلہ ہند کیا چیز ہے، کس نے اس کی بنیاد رکھی، کیا کیا اس کے اغراض و مقاصد رہے ہیں۔ تو چلیے ہم ڈائریکٹ ہی آپ کو سناتے ہیں ہمارے مہمان ارشاد رشید دامت برکاتہم کو، اور ان سے پوچھیں یہ بات کہ مختصر انداز میں جماعت عادلہ ہند کا ہمیں تعارف کرائیں، اس کے بانی کے بارے میں بتلائیں۔ جی مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تمام ہی آپ کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا، ورنہ تو کہاں میں اور کہاں یہ نکھاتے گل، وارے وادے نسیم سوا یہ تیری مہربانی۔ ضروری ہے کہ امت مسلمہ کے سامنے ہمارے اکابرین کی قربانیاں، ان کی جد و جہد، ان کی جافشانی، کس طریقے سے انہوں نے ملت اسلامیہ کے لیے کام کیا، وہ کیا خطوط تھے کہ جن کے اوپر وہ کام کر کے گئے ہیں، وہ ہمارے سامنے آئے، تاکہ نئی نسل کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور یووا پیڑھی کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پر، ایک راستے کے طور پر، رہنمائی کے طور پر انہی خطوط پر کام کیا جا سکے، انہی گائیڈ لائن پر کام کیا جا سکے، اور اسی راستے پر چل کر کے پھر سے ہماری یہ امت مسلمہ سرخرو ہو سکے، اور پھر سے قوم مسلم بیدار ہو سکے اور اپنی حق کی آواز کو بلند کر سکے۔ میں شکر گزار ہوں دارالعلوم نور محمدیہ کا اور محترم جناب مفتی طیب رشید صاحب کا، جو ترجمان ہیں ہماری انجمن جماعت عادلہ ہند کے۔ تو شکر گزار ہوں حضرت مفتی صاحب کا کہ اللہ رب العزت نے جہاں علم و عمل سے نوازا ہے، وہیں سے الحمدللہ قوم کی خدمت کا جو جذبہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہے، وہ اپنی جگہ پر دیکھنے کے قابل ہے۔ انجمن جماعت عادلہ ہند کہ جو ایک ہمارے اکابرین کی پرانی جماعت ہے، اور جس کو اپنی محنتوں سے، اپنی قربانیوں سے اور اپنے خون جگر سے سینچا ہے حضرت العلامہ رفیق الملت حضرت علامہ رفیق احمد صاحب بھیسانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی ہیں انجمن جماعت عادلہ ہند کے، اور جو شیخ الحدیث تھے جلال آباد کے، اور جو شیخ الحدیث تھے دارالعلوم وقف دیوبند کے، اور اسی طریقے سے بے شمار اداروں کے سرپرست، بے شمار اداروں کے ذمہ دار، اور بے شمار تحریکوں کے بڑی ان کو کھڑا کرنے والے، اور قوم کا ہمدردی اور قوم کو گمراہیت سے نکالنے والے، بے دینی سے نکالنے والے، ضلالت سے نکالنے والے، اور قوم کو ان کا روشن مستقبل دکھانے والے
یقیناً وہ ہستی تھی جنہیں لوگ حضرت رفیق الملت علامہ رفیق احمد صاحب کے نام سے جانتے ہیں. یہ جماعت انہی کی جماعت ہے, انہوں نے ہی اس کو تیار کیا, اور ان کے دل کے اندر یہ جذبہ تھا کہ جو قوم مسلم کے اندر بہت ساری خرافات, رسم و رواج, بدعات اور بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جن سے اسلام کا کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے, ان کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر ایجوکیشن کا جو مسئلہ تھا, تعلیمی پسماندگی جو تھی, اس کو دور کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں تھیں جو حضرت علامہ صاحب کو آرام سے نیند لینے نہیں دیتی تھی بلکہ بے چین رکھتی تھی. اور ہمتاً حضرت علامہ صاحب قوم کے لیے, ملت کے لیے, انسانیت کے لیے ایسے بے چین و بے تاب رہتے تھے کہ جس طریقے سے ایک مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد میں رہتی تھی, رات کو اس طریقے سے رونا, گر گرانا, اللہ رب العزت سے مانگنا, اور پھر دن کے اندر قوم سے ملنا, اور اسی طریقے سے عوام کے اندر جانا, گاؤں گاؤں جانا, محلے در محلے محنت کرنا. یہ آج جو کچھ سب نظر آ رہا ہے یہ انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے اور انہی کی قربانیوں کا ثمرہ ہے, یقیناً انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. حضرت علامہ صاحب کے بعد میں کچھ اشخاص ایسے نہیں مل سکے ان کو کہ جو اس کام کو آگے بڑھا سکتے, اور کسی کی وجوہات کی بنا پر یہ جماعت اسی طریقے سے گمنام ہو کر کے رہ گئی. لیکن اللہ رب العزت نے پھر چند ایک ساتھیوں کو کھڑا کیا, ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ ہمارے اکابرین کی محنت, ان کے قربانیاں یوں ہی رائیگاں نہیں جانی چاہیے بلکہ وہ یقیناً کامیاب ہونا چاہیے, اور ہمیں ان کے مشن کو زندہ رکھنا چاہیے. اسی لیے ہمارے کئی ایک رفقا, ہمارے کئی ایک ساتھیوں نے اس بات کا عزم لیا, اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم اس کام کو پھر سے شروع کریں گے. جو حضرت علامہ رفیق صاحب کا مشن تھا اس کام کو پھر سے زندہ کریں گے, جو ان کی قربانیاں تھیں ان کو یقیناً رائیگاں نہیں ہونے دیں گے. اسی جذبے کو لے کر کے انہوں نے پھر سے انجمن جماعت عادلہ ہند کو دوبارہ ایک روح پھونکی اور اس کے اندر ایک اسپرٹ دوڑائی, اور پھر سے انجمن جماعت عادلہ ہند کو کھڑا کیا. اس لیے کہ آج زیادہ چیلنج ہے اس وقت کے مقابلے میں. اس وقت میں قوم کے اندر بے دینی تھی, لادینی تھی, دین سے دوری تھی, ایجوکیشن کا مسئلہ تھا, تعلیم کا مسئلہ تھا. لیکن ہمارے سامنے آج بہت سارے چیلنجز ہیں کہ جن کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے انجمن جماعت عادلہ ہند کے مقاصد میں جو پہلے مقاصد تھے ان میں اور مزید ہم نے ایک مقصد کو جوڑا ہے جو آج کے حوالے سے اور آج کے دور کے اور ماڈریٹ اور جدیدیت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. انجمن جماعت عادلہ ہند یہ ایک جماعت ہے ہمارے اکابرین کی جس کا تعارف میں نے مختصر سے انداز میں ابھی آپ کے سامنے کیا ہے. یقیناً یہ اس سے بھی زیادہ اس کا تعارف ہے اور اس سے بھی زیادہ اس کا بڑا کام ہے. اب آئیے انجمن جماعت عادلہ ہند کی مقاصد کی طرف میں آپ کو لیے چلتا ہوں. انجمن جماعت عادلہ ہند کے جو مقاصد ہیں اور مقاصد میں نمبر 1 سب سے پہلے مسلمانوں کی فلاح و بہبودگی کے پیش نظر محنت کرنا ہے اور دینی و دنیاوی تعلیم کا ایک جذبہ پیدا کرنا ہے. اس لیے کہ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جو کسی بھی قوم کو پسماندگی سے, ذلت و نکبت سے, گڑھوں سے نکال کر کے اوج ثریا پر پہنچا سکتی ہے. تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان زمین سے چاند پر اور آسمان کا سفر کر سکتا ہے, اور تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنے حقوق کو حاصل کر سکتا ہے. تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس سے آدمی اللہ اور اس کے رسول کو, گاڈ اور لاڈ کو پہچان سکتا ہے. انسانیت کی خدمت کا جذبہ تعلیم ہی کے ذریعے سے آ سکتا ہے. تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس سے دوریوں کو ختم کیا جا سکتا ہے, نفرتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس سے قوم بنتی ہے, جس سے قوم بڑی ترقی کے زینوں کو اور ان کی راہوں کو ہموار کرتی ہے. اسی لیے اس کا پہلا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبودگی کے پیش نظر دینی اور دنیاوی تعلیم کا جذبہ پیدا کرنا. اس لیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں تعلیم حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے, اور اس کے متعلق کئی ایک روایات بھی سامنے آتی ہیں. آقا علیہ السلام نے کئی ایک صحابہ کو باقاعدہ یہ کہا ہے کہ آپ عبرانی زبان سیکھیں, سریانی زبان سیکھیں. تو اسی لیے امت مسلمہ کے اندر چونکہ تعلیم سے آج بھی دوری ہے, اسی لیے اس کام کی کوشش ہے کہ قوم کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیم کا جذبہ پیدا کیا جائے. دوسرا جو ہمارا مقصد ہے
وہ ہیں بیاہ شادیوں کے اندر جو رسم و رواج چلا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے بہت ساری بیٹیاں ملت اسلامیہ کی اپنے گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عمریں نکل چکی ہیں، اور بہت ساری بچیاں جو آج بے راہ روی کا شکار ہوئی ہیں، یا اسی طریقے سے وہ کوٹھوں پر اور بازاروں میں جا کر کے بیٹھی ہیں، تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑا ہاتھ ہے ہماری ان رسم و رواج کا، ان بدعات و خرافات کا۔ حضرت علامہ رفیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور کروڑوں اربوں خربوں ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے اندر یہ بھی ایک جذبہ تھا کہ یہ قوم کی بیٹیاں جو بے راہ روی کا شکار ہوتی ہیں اور جو اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھتی ہیں، تو اس جذبے کو لے کر کے حضرت علامہ صاحب کھڑے ہوئے اور اس کے مطابق انہوں نے محنت کی۔ پہلے وقتوں میں 3 دن بارات کا رواج تھا، حضرت علامہ صاحب نے بڑی محنت شاقہ کر کے اس رواج کو ختم کیا اور وہ 3 دن سے 1 دن کے اوپر آیا۔ اسی طریقے سے بہت ساری رسم و رواج تھی، باجے گاجے کا ایک عام سا رواج تھا، خرافات تھی، رسمیات تھی، ان تمام کو ختم کر کے، اور ساریوں کو بھی ختم نہ کیا گیا تو بہرحال بہت ساری انہوں نے کم کی ہیں۔ آج بھی ضرورت ہے کہ دہیج جیسی لعنت جو ہمارے معاشرے میں اور سماج میں پل رہی ہے، حالانکہ جس سے اسلام کا اور مسلمانوں کا کوئی دور کا تعلق نہیں ہے، یہ چیز تو بالکل بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے بالکل گائیڈ، اور انہوں نے ہمیں دکھایا ہے طریقہ کہ شادی کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال ملت اسلامیہ شادی اور بیاہ کے اندر جو فضول خرچ کرتی ہے، جو رسم و رواج کو تیار کر اپناتی ہے، ان تمام سے ہٹ کر کے اور وہ خالص شریعت اسلامیہ کی طریقے پر اپنے شادی بیاہ کو انجام دے سکے، یہ بھی ایک اس کا مقصد ہے۔ اور ایک مقصد تیسرا، مسلمانوں کے آپسی جھگڑوں، آپسی لڑائیوں کو ختم کر کے اور ان کے اندر آپس میں اتحاد و اتفاق، پیار و محبت، خلوص اور للہیت کے متعلق کام کرانا، اور آپسی لڑائی اور جھگڑوں کی باہمی آپس میں صلح کرا کر کے عدالت تک نہ پہنچنے دینا، اس لیے کہ بہت سارے گھرانے، بہت سارے خاندان اور بہت سارے پریوار عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے برباد ہو چکے ہیں اور بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ نہ ان کے پاس آج زمین و جائیداد بچی، نہ مال و دولت بچا، نہ ان کا خاندان اور پریوار بچا ہے۔ اسی لیے آپسی جھگڑوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، اور انہی کے سچے جانشین اور انہی کے وارثین حضرت علامہ رفیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے متعلق بڑی محنت اور فکر مند رہا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے آپس میں لڑائی اور جھگڑا اگر ہو بھی جائے، اس لیے کہ انسان ہوں گے ضرور، اسی لیے ان کا تصفیہ آپس میں ہی ہو جائے اور آگے تک بات نہ پہنچے۔ چوتھا جو اس کا مقصد ہے، مکاتب و مدارس اسلامیہ کی تنظیم صحیح اور اسکول و کالجز کا قیام۔ اسکول و کالجز کے متعلق یاد رکھیں کہ قوم کو آج بہت بڑی ضرورت اسکول و کالجز کی ہے۔ الحمدللہ مدارس اسلامیہ ہمارے پاس میں ایک بڑی تعداد کے اندر ہیں، مکاتب بھی بڑی تعداد کے اندر ہیں، مساجد بھی اللہ کا شکر فضل ہے بڑی تعداد کے اندر ہے، اور وہ اپنی جگہ پر ان کی ضرورتیں ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ ہماری قوم مسلم کو اسکول، بہترین اسکول کی اور بہترین کالجز کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور ایک روایت ہے بہرحال یا کسی کا مقولہ ہے، اطلبوا العلم ولو بالصین، کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو بہرحال دنیاوی علوم اور دنیاوی سنت و حرفت کو سیکھنے کا بھی آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے، اس لیے ایک مقصد اس کا ایجوکیشن کے لیے اسکول و کالجز بھی قیام کرنا ہے، جس کے لیے الحمدللہ فکر چل رہی ہے، اور آپ کی کوششوں سے، ہمارے امت مسلمہ کے بزرگوں کی کوششوں سے اور نوجوان ساتھیوں کے ہمارے تعاون سے انشاءاللہ العزیز یہ کام بھی جلد ہی قیام کے اندر آئے گا۔ نمبر 5، خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی خدمت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے متعلق بھی انجمن جماعت عادلہ وقتاً فوقتاً کام کرتی رہتی ہے، مثلا غریب بچوں کی اور بچوں کی شادیاں کرانا شریعت کی روشنی اور شریعت کے طریقے کے اوپر، اور دوسری بات جو بیوگان ہیں، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، جو واقعی ضرورت مند ہے، ان کے اندر خرد و نوش کی اشیاء، کھانے پینے کا سامان پہنچانا، جیسے ابھی لاک ڈاؤن ہوا اور اس مہاماری کے اندر بھی انجمن جماعت عادلہ ہند کا بہت بڑا کردار آپ
حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اس لاک ڈاؤن کے اندر جو ساتھی اپنے گھروں پر روزانہ کرنے اور کھانے والے تھے ان کے یہاں خورد و نوش کا اور کھانے پینے کا سامان پہنچایا گیا, اور اسی طریقے سے مختلف ضروریات کو پورا کیا گیا. الحمدللہ وہ بھی اسی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اصلاح النساء, مستورات اور عورتوں کی تعلیم اور ان کے اندر سے بے دینی کو ختم کرنے کی بھی کوششیں کی جاتی ہیں, اور انجمن جماعت عادلہ ہند کے پلیٹ فارم سے جگہ جگہ پر مجلسیں اور پروگرام کر کے ان کے اندر سے بے دینی کو ختم کرنے کی, رسم و رواج کو ختم کرنے کی, اس لیے کہ عورت ہی وہ ذریعہ ہے کہ جو نسلوں کے اندر تعلیم کا ذریعہ بنتی ہیں اور نسلوں اور خاندانوں کی فلاح کا ذریعہ بنتی ہیں. اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ عورتوں کے اندر بھی محنت کی جائے تاکہ آنے والی جو ان کی نسلیں ہیں, آنے والے جو خاندان تیار ہونے ہیں وہ بہتر سے بہتر تیار ہو سکے. اس کے علاوہ اسکولی اسٹوڈنٹس کے اندر ان کی ذہن سازی کے تعلق سے کام کرنا اور ان کو خالص اسلام ان کے اندر پہنچانا, اور اسلام کا پریچے, اسلام کا انٹروڈکشن اور اسلام کے تعارف کے حوالے سے بھی الحمدللہ انجمن جماعت عادلہ ہند کام کرتی رہتی ہے. یہ اس کا مختصر سا مقاصد تھے جو آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں. انہی مقاصد پر الحمدللہ انجمن جماعت عادلہ کام کر رہی ہے. جزاک اللہ خیر. آپ کا ہمارے پاس آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو حضرات, آپ نے دیکھا انجمن جماعت عادلہ ہند کے تعلق سے آپ نے اس کے مقاصد, اس کے بانی کے بارے میں تعارف حاصل کیا. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چل کر کے ہماری اس تنظیم کو آگے بڑھائیں گے, اور خدمت خلق جیسی بہت ساری چیزوں میں آپ ہمارے ساتھی بنیں گے. اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں نمبرات دیے گئے ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں اور ہم سے جڑیں. اللہ تبارک و تعالی اخلاص الہیت کی دولت سے ہمیں مال و مال فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.